بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھپھو کی بڑی بیٹی کی شادی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے شروع ہوئی تھی۔ گاؤں میں ہم ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے۔ میں اس بہانے دن میں کئی چکر ان کے گھر کے لگا لیا کرتی۔ مہندی کی رسم شام کو رکھی گئی اور میں نے صبح سے امی کا سر کھایا ہوا تھا کہ پورا خاندان ان کے گھر میں جمع ہو گیا ہے اور ایک ہم ہیں جو اتنی دیر سے ان کے گھر جائیں گے تو کیا اچھا لگے گا۔ امی جو پیٹی سے بستر نکال کر دھوپ لگوا رہی تھیں کہ شاید رات کو مہمان ان کے گھر ٹھہرنے کے لیے آ جائیں تو صاف ستھرے بستر تیار حالت میں موجود ہوں۔ انہوں نے بان کی چرپائی پر کے بعد دیگر بستر اور رنگین گہرے رنگ کے پرنٹ والے تکیوں کے کور نکالے، پھر گول تکیے بھی ترتیب سے دھوپ میں رکھتی چلے گئی۔ میں صبح سے امی کی یہ ساری بھاگ دوڑ دیکھ کر اب انتہائی تنگ پڑ چکی تھی۔ میں نے وہیں برآمدے کے نکڑ میں بیٹھ کر اپنے میک اپ کی ساری چیزیں نکال لی اور اپنی نئی خریدی ہوئی نیل پالش اور لپسٹک کو باقی میک اپ سے الگ کر کے رکھ دیا۔ پھر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک ماہ کی محنت کے بعد میرے ہاتھوں کے ناخن لمبے ہو چکے تھے۔ ناخن جو بڑی محنت اور کیئر کے ساتھ لمبے کیے تھے، ان پر انتہائی احتیاط کے ساتھ گہرے مہرون رنگ کی نیل پالش میں نے لگائی تھی۔ ہمیں اس کام سے فارغ ہو کر اب میری مہندی میں پہننے والے مہرون کلر کے لہنگے پر گوٹا کناری لگانے کے لیے سوئی دھاگا ہاتھ میں لے کر بیری کے درخت تلے بچھی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی تو نیل پالش لگاتے لگاتے میں نے خفا نظر سے امی کی جانب دیکھا۔ آخر اب کب جائیں گے؟ مجھے بتا دیں۔ اے لڑکی، فنکشن رات کو شروع ہونا ہے، ہم ابھی اس وقت جا کر کیا کریں گے؟ ویسے بھی تمہاری پھپھو کون سا ہمارے جانے سے خوش ہو کر ہمیں پتیسا کھانے کو دے گی؟ امی منہ بناتے ہوئے بولی تھی تو میں نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ہم کوئی خیر تھوڑی نہ ہے کہ شام کو ان کے گھر میں گھسیں گے اور پھپھو کیا سوچیں گی کہ ایک محلے میں رہتے ہوئے ہم بجائے دن کو آنے کے شام کو مہمان بن کر آ رہے ہیں۔ اے بی بی، زیادہ باتیں مت کر، تیرا ان کے گھر جانے کا بہت من کر رہا ہے تو تو چلی جا۔ مجھے ابھی سے ان کا یہ سارا بکھیڑا سمیٹنا ہے۔ دھوپ لگوانے کے لیے جو بستر اور تکیے رکھے ہیں انہیں پیٹی میں بھی رکھنا ہے، باہر پڑے رہے تو یہ میلے ہو جائیں گے۔ کیا خبر رات کو کچھ مہمان وہ ہمارے گھر ہی بھیج دیں تو وقت پر چارپائیاں بھی صحن میں سیدھی کر کے لگانی ہیں۔ اب میرے اندر اتنا تو سانس نہیں ہے کہ میں ادھر کا بھی پورا کروں اور تمہاری پھپھو کے گھر جا کر اس کی چاکری بھی کروں۔ امی نے گوٹا کناری مکمل کرنے کے بعد میرا لہنگا پیٹی پر رکھ دیا، پھر اپنے ابا اور بھائی کے کپڑے بکسے سے نکال کر اسٹول پر رکھے اور زمین پر کپڑا بچھا کر استری کرنے لگی۔ لائٹ کا کوئی بھروسہ نہیں، وقتی استری کر کے ہر چیز تیار کر کے رکھ دوں۔ وہ کپڑے استری کرتے ہوئے بڑبڑائی تھی، تجھے تو اپنی سرخی پاؤڈر سے ہی فرصت نہیں کہ میرے ساتھ تھوڑا سا کام میں ہاتھ ہی بٹا دے۔ صبح سے جو خود کو مانجنے بیٹھی ہے تو یہ ٹائم ہو گیا ہے۔ اے لڑکی، یہ ذرا اپنے بناؤ سنگار سے نکل، بکریاں کس وقت کی دھوپ میں بندھی ہوئی ہیں، چھاؤں میں جا کر باندھ دے انہیں۔ امی خوشیلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی تو میں بادل نخواستہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چپل گھسیٹتے ہوئے میں نے بکریوں کو ان کی کوٹری میں بند کیا۔ سن ذرا، کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جانا ہے امی، میں چڑ کر بولی تھی۔ تیرے ابا اور بھائی تو پھپھو کے گھر ہی ہوں گے، تو ایسا کر باغ سے 2-3 ٹینڈے توڑ لے اور فرائی پین میں لہسن، ہری مرچ، ہرا دھنیا ڈال کر تھوڑی سی گریوی کے ساتھ سالن بنا لے، سوکھا سوکھا ہو، پانی نہ ڈالنا۔ 2 چپاتیاں میں خود ہی ڈال لوں گی۔ کیا ماں، شادی والے گھر میں جا کر کھائیں گے نا، اب یہاں بھی کھانا میں بناؤں؟ کیوں، شادی تیری ہے کیا جو کھانا بناتے ہوئے تجھے موت آ رہی ہے؟ امی میری بات پر بگڑتی ہوئی بولی تو میں چاروں ناچار صحن میں ہی لگے 3 عدد ٹینڈے توڑے، ساتھ ہی ہرا دھنیا، ہری مرچیں بھی لیں، لہسن کی پونکیں باریک کتر کر دیسی گھی میں ڈالیں۔ اسے کھانے میں خوشبو بڑے مزے کی آتی، اور پھر نمک، مرچ، ہلدی ڈال کر، ہری مرچ بھی لمبی کاٹ کر، مسالہ بھونا اور ٹینڈے ڈال کر جلتے کوئلے کے دم پر رکھ دیا۔ پھر ہرا دھنیا، پودینے اور لہسن کی چٹنی سل بٹے پر بنانے لگی۔ ٹینڈے اپنے ہی پانی میں گل چکے تھے تو میں نے اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈال کر اس کو ڈھک کر رکھ دیا اور 2-3 منٹ کے بعد چولہا بند کر دیا۔ چونکہ تمام ہی سبزی گھر کی تھی اس لیے انتہائی دل فریب خوشبو پورے کچن میں پھیل گئی تھی۔ کچن میں ہی رکھی برتنوں کی الماری میں سے تازہ دہی نکالا اور چٹنی میں ملا دیا اور باقی ایک کٹوری میں دہی ڈال کر اس میں باریک کٹی پیاز، ہرا دھنیا، ہری مرچ، ٹماٹر کاٹ کر رائتا بنا دیا۔ جگ بھر کر لسی بھی بنا لی، پھر توا رکھ کر خود ہی 2 روٹیاں بھی پکا دی۔ کھانا تیار ہو چکا تھا تو میں نے امی کو آواز دی، وہ کمر پکڑ کر اٹھی اور سیدھا کچن میں آ گئی۔ آتے ہوئے انہوں نے صحن میں سے لگے 2 ہرے لیموں بھی توڑ لیے تھے۔ میں نے کچن میں ہی چادر بچھا کر کھانا رکھ دیا تھا۔ امی سالن کی لال گریوی دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سالن پر لیموں نچوڑتے ہوئے مجھے کہنے لگی، تیرے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے کڑیے، ایسا لذیذ اور تازہ کھانا تو کسی ہوٹل والے کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کھانا واقعی مزے کا تھا اور ہم گاؤں والوں کی تقریباً روز کی یہی خوراک ہوا کرتی تھی۔ گھر میں لگی تھوڑی سی سبزی، تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالا اور سالن تیار کر لیا۔ اگر کبھی سالن بنانے کا دل نہ کر رہا ہو تو ہرے دھنیے پودینے کی چٹنی کوٹی، جگ بھر کر لسی بنائی، ساتھ میں مکھن کا پیڑا رکھا اور دیسی گھی میں چوپڑی تنور کی روٹی رکھ کر مزے لے کر کھائی۔
تازہ خالص خوراک کھانے کے بعد ڈٹ کر زمیندارہ بھی کیا، کھانا بھی ہضم اور صحت بھی برقرار۔ عصر ہو چکی تھی، امی نے تمام بستر جو دھوپ لگوائے تھے انہیں پیٹی پر لا کر رکھے ہی تھے کہ باہر سے آتے ابا نے اماں کو ٹوک دیا، ارے بھلیے لوکے، کیوں ان بستروں کو پیٹی سے باندھ کر رکھ رہی ہے؟ اور پھر چارپائی پر بیٹھ کر مجھے حقہ لانے کو کہا۔ شہزادی کے ابا، رات کو اگر مہمان آ گئے تو کون پیٹی میں سے بستر نکالتا رہے گا؟ پیٹی کے اوپر رکھ دی ہیں، سفید چادر ڈال دی ہے، اب یہ ایک دو دن میں دھول مٹی نہیں ہو سکتے؟ میں خواہ دو باتیں بڑھا چڑھا کر اپنی بہن کی طرح نہ کیا کریں۔ امی جو صبح سے بستروں کی وجہ سے برآمدے اور صحن کے درمیان گھن چکر بنی ہوئی تھی، تپ کر بولی تھی، تو ابا ان کی بات پر حقہ گڑگڑاتے ہوئے ہنسنے لگے تھے۔ میں نے اور اماں نے جلدی جلدی اپنے کام نمٹائے اور پھر شادی کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے اپنے محرون لہنگا نکالا جس کے دامن، گلے اور دوپٹے پر اماں نے سنہری گوٹا کناری اپنے ہاتھ سے لگائی تھی اور لہنگے پر بڑی جچ بھی رہی تھی۔ لہنگے سے ملتی ہوئی محرون لپسٹک میں نے ہونٹوں پر ڈارک کر کے لگائی۔ چونکہ مہندی رات کی تھی اس لیے میں نے تیز میک اپ کیا۔ شیشے میں فائنل ٹچ دینے کے بعد ڈھیر ساری عطر اپنے کپڑوں پر چھڑک دی جو بڑا بھائی خاص طور پر شہر سے میرے لیے لے کر آیا تھا۔ تقریباً مغرب کے ٹائم ہم پھپھو کے گھر کے پاس پہنچے۔ باہر کی بیرونی دیوار جلتے قمقموں سے روشن تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی بیٹے کی شادی ہو۔ پھپھو نے بیٹی کی شادی پر خوب خرچہ کر ڈالا۔ میرے دل میں بات آئی تو کہہ دی کہ ہاں بھائی، باہر کا پیسہ ہے، خرچہ کیوں نہ کریں؟ اماں جل کر بولی تھی۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو پورا گھر برقی قمقموں سے جگمگا رہا تھا۔ صحن میں بچھی ہوئی چارپائیوں پر خواتین اور لڑکیاں زرق برق لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میری متلاشی نگاہیں چاروں طرف اس چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی جس پر میں بچپن ہی سے جان چھڑکتی تھی، میری پھپھو کا بیٹا یوسف، جو شہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ خدا جانے وہ آیا بھی ہے کہ نہیں، میں دل ہی دل میں اسے یاد کرنے لگی۔ اچانک میری نظر یوسف پر پڑی جو کمرے سے نکل رہا تھا۔ نیلی شلوار قمیض پر باسکٹ پہنے، جیل لگے بالوں کو سلیقے سے بناتے ہوئے وہ کسی سلطنت کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں عالم مدہوشی میں اس کی جانب آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی کہ سامنے سے آتی شازیہ سے ٹکرا گئی۔ شازیہ کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا جگ نیچے گر گیا۔ صحن میں بیٹھی خواتین ہماری طرف متوجہ ہو گئی۔ شازیہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ خیر تو ہے، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ دیکھ کر تو چل اللہ کی بندی۔ شازیہ نے تلخ لہجے میں میرے ساتھ بات کی تھی تو مجھے اس کی بات کی جلن اتنی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ آج کئی ماہ بعد میرے سامنے میرا محبوب کھڑا تھا جس کی یاد میں میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ میں نے جھک کر جگ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے حیرت سے جگ لیا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے یوسف کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ چند قدم کی دوری پر میں اسے مخاطب ہی کرنے لگی تھی کہ ایک دم شازیہ میرے سامنے آ گئی۔ تو کیا لال پری بنی ہوئی ہے؟ ویسے یہ سب کرنے کا کس نے مشورہ دیا تھا تجھے؟ کیا کرنے کا؟ میں حیران نظروں سے کچھ نہ سمجھتے ہوئے انداز میں اسے پوچھ بیٹھی تھی۔ یوسف بھی ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شازیہ ہونٹوں کا کونا دبا کر ہنسنے لگی تھی۔ یہ کالے چہرے پر اتنا میک اپ تھپنے کی کیا بات تھی بی بی؟ بھائی اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا پاؤڈر سرخی لگا کر بھلا چٹی تھوڑی نہ ہو جاؤ گی؟ شازیہ کی بات پر یوسف بھی اپنی ہنسی دبا کر ہنسنے لگا۔ یوسف کو ہنستا دیکھ کر شازیہ کی بات پر میرا چہرہ سرخ ہو گیا اور دل بند ہونے لگا۔ میں بھی بوکھلاتے ہوئے مسکرانے لگی، میرا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ دونوں میری طرف دیکھ کر ہنسی جا رہے تھے اور پھر پیٹ پکڑ کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ اپنا مذاق بنتے دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی سے اترنے لگی، دل سلگنے لگا تھا، روح تڑپنے لگی تھی۔ گویا یوسف کسی لطیفے پر نہیں بلکہ مجھ پر ہنس رہا تھا، اور یہ بات جتنی جلدی مجھے سمجھ میں آئی باعث ذلت کے میری سانولی رنگت اور زیادہ گہری ہونے لگی۔ ماتھے پر آیا پسینہ میں نے صاف کیا، بھوجے ہوئے دل کے ساتھ اپنا ہی تماشا بنے دیکھ کر میں آگے بڑھ گئی تھی۔ جس کو دیکھنے کی چاہ میں صبح سے تیاری کر کر کے ہلکان ہو رہی تھی، وہ تو میری گہری سیاہ رنگت پر ہنس کر چلا گیا تھا، بلکہ اپنی بہن شازیہ کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑاتا رہا۔ لیکن اپنی بہن شازیہ کو اس نے ٹوکا نہیں۔ اندر کمرے میں مایوں بیٹھی ہوئی پھپھو کی بیٹی کی جب مجھ پر نظر پڑی تو میں مسکرا پڑی۔ ایسا لگا کہ جیسے یہ بھی میرے تیز میک اپ پر اب میرا مذاق اڑائے گی۔ ایک دم دروازہ کھلا اور شازیہ ہنستے ہوئے اندر آ گئی۔ باجی لال پری تو ملاحظہ کریں، اسے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی بہن کو مخاطب کیا، یہ تو اتنا تیار ہوئی ہے، آپ کی جگہ مائیں اس کو بٹھانا چاہیے، لیکن پھر اس کا کالا رنگ دیکھ کر دلہا کہیں بھاگ ہی نہ جائے۔ شازیہ کی بات پر اس کی بہن نے اسے آنکھیں دکھائی، لیکن وہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں بالیاں بھی شازیہ کی بات سن کر دبی دبی سی ہنسنے لگی، تو مجھے اس کی بات پر غصہ آنے لگا۔ اب تو نزدیک میں یوسف بھی نہیں تھا کہ میں لحاظ میں خاموش رہ جاتی، لہٰذا میں بول پڑی تھی کہ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ ہاں 100 بار دیکھی ہے، اتنی گوری چٹی ہوں کہ چاند بھی شرما جائے۔ وہ بالکل کانفیڈنٹ سے بولی تھی۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا تو بہت ہی آسان ہوتا ہے، میں جل کر بولی تھی۔ مٹھو بھی وہی بنتا ہے جو گند رکھتا ہو، تمہارے پاس سے مٹھو بننے کے بھی چانس نہیں ہے، اندھیرے میں کھڑی ہو جاؤ تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کھڑی ہو۔ شازیہ کے پاس بیٹھی ہوئی لڑکیاں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی جا رہی تھی۔ شازیہ کی باتیں میرے دل پر دوسری دفعہ چوٹ کر گئی تھی۔
مایوں والے اس کمرے میں ہمارے رشتہ دار کزنز کے علاوہ گاؤں کی لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں جو ہم دونوں کی باتوں پر صرف مزے لے رہی تھیں۔ شازیہ نے مجھے بیٹھے بیٹھے لطیفہ بنا دیا جس کا جب دل چاہے مجھ پر ہنسنا شروع کر دیتا۔ اس خیال نے مجھے اتنا دل برداشتہ کیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ اچانک باجی اٹھیں اور انہوں نے مجھے اپنے گلے کے ساتھ لگا کر چپ کروانا شروع کر دیا۔ ارے جھلی، شازیہ کی باتوں پر کیوں روتی ہے پاگل؟ اس کی باتیں ہی ایسی ہیں، تجھے پتہ نہیں ہے اس کی عادت کا؟ وہ مجھے سمجھانے لگے لیکن رو رو کر میرا حلیہ ہی خراب ہو گیا اور کاجل میرے گالوں پر بہنے لگا۔ ان کی باتوں سے میرے دل کو تسلی سی ہوئی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آنے لگی تو یوسف سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ مجھے پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ تو میں نظریں چراتے ہوئے بولی کہ ہاں سب ٹھیک ہے۔ سارا کاجل پھیلا رکھا ہے اور کہتی ہو کہ ٹھیک ہے؟ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو میں زخمی سے مسکراہٹ ہونٹوں سجا کر اسے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ میک اپ ٹھیک کر لو، شادی والا گھر ہے۔ اس کی حوصلہ افزا باتیں سن کر میرے زخمی دل کو جیسے مرہم سا مل گیا ہو۔ تو میں ایک سرمستی میں نلکے کے پاس گئی اور منہ دھویا ہی تھا کہ بھوپو میرے سر پر آن کھڑی ہو۔ لڑکی تم کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کھانے کے انتظام میں ہاتھ بٹاؤ، پھر رسمیں بھی تو ہونی ہیں۔ پھوپھو کی اتنی اہمیت دینے پر میرا دل جھومنے لگا۔ میں ایک دم سے کچن میں آئی۔ یہ مٹی کا بڑا سا کچن تھا جو گھر کے کونے میں بنایا گیا تھا، لیکن اس کچن پر چھت نہیں تھی۔ اینٹوں کے درمیان لکڑیاں جلا کر بڑی بڑی 2 دیگیں چڑھائی گئی تھی۔ ایک میں چاول اور دوسری دیگ میں بکرے کے گوشت کا قورمہ تیار ہو رہا تھا۔ میں نے کھانے کے سارے انتظامات کو ایک نظر دیکھا اور پھر پھوپھو کی نظر میں نمبر بنانے کے لیے پلیٹوں اور ڈونگے میں کپڑا مار کر صاف کیا اور سائیڈ پر رکھ جاتی۔ کتنی پلیٹیں اور ڈونگے گلاس آئے ہیں ان کا سارا حساب میں نے اپنے ذہن میں یاد رکھ لیا۔ پھوپھو کو آتا دیکھ کر میں نے قورمے والی ہانڈی میں بلا وجہ کفگیر چلانا شروع کر دیا اور پکانے والی خالہ کو کہا کہ آپ ہرا دھنیا ہری مرچیں بھی کاٹ لیں۔ تو وہ برا سو منہ بنا کر کہنے لگی ہیں، بی بی مجھ سے تو یہ ہری مرچ نہیں کٹتی کیونکہ میری انگلی کٹ گئی ہے، مرچیں لگ جائیں گی، تم خود ہی کاٹ لو۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنے دوپٹے کو گرا لگائی اور فٹافٹ ہری مرچیں اور ہرا دھنیا کاٹنے بیٹھ گئی۔ پھوپھو کمرے میں آئی اور مجھے کام کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادی دسترخوان کا بھی پتہ کر لینا۔ پھوپھو نے مجھے ہدایت دی تو میں نے انہیں تسلی دی کہ دسترخوان بھی میرے پاس ہی ہے، جو ہی کھانے کا وقت ہوگا میں 10 منٹ پہلے بچھا دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ پھوپھو مطمئن ہو کر چلی گئی اور مجھے لگا کہ جیسے مجھے بہت بڑی کامیابی مل گئی ہو۔ میرے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے اور نگاہیں کچن کی کھڑکی سے بار بار باہر دیکھنے لگتی۔ یوسف کی ایک ہلکی سی جھلک مجھے سر تا پا سرشار کر دیتی۔ وہ مسلسل میری نگاہوں کے حصار میں تھا، اسے دیکھ کر میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ شہزادی کھانا پکنے میں مزید کتنی دیر ہے؟ اچانک یوسف اندر آیا تو میرے دل کے تار بجنے لگے تھے۔ بس کچھ دیر میں ہر چیز تیار ہو جائے گی، میں نے مترنم لہجے میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے پوچھا تو دل چاہ کر کہہ دوں کہ تمہاری ضرورت ہے، لیکن یہ بات لبوں پر آ کر ہی رک گئی اور میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ میرا دل بری طرح سے یوسف کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ چاول اور بکرے کے گوشت کا قورمہ تیار ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً دسترخوان لگایا اور 3 لڑکیوں کو ساتھ ملا کر اس پر سالن کے ڈونگے اور پلیٹیں رکھنا شروع کر دیں۔ تندور سے روٹیاں پک کر تیار ہو چکی تھیں۔ میں نے انہیں اچھی طرح سے موٹے کپڑے میں لپیٹ کر رکھا اور پلیٹوں کے ساتھ وقفے وقفے سے روٹیاں بھی لا کر میں نے رکھ دیں۔ پانی کے جگ بھر کر کچھ فاصلے سے دسترخوان پر رکھ دیا۔ پھوپھو کو اشارہ دے دیا تو انہوں نے تمام خواتین کو کھانے پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ تو کھانا پروسنے کے اس سارے عمل میں میں ایک پاؤں پر کھڑی رہی، یہاں تک کہ میں نے اپنے کھانے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد فوراً ہی مایوں کی رسم شروع ہو گئی۔ مجھے پھوپھو نے کہا کہ کچن میں جا کر سب کے لیے چائے بنا لو۔ میں نے بڑے سے پتیلے میں چائے کا پانی چڑھایا اور کھڑے کھڑے ہی تھوڑا سا قورمے کا سالن پلیٹ میں ڈالا۔ بوٹیاں تو کوئی بچی نہیں تھی، بس شوربا سا بچا تھا۔ ذرا ذرا روٹی سے لگا کر اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹھایا، لیکن آج مجھے شادی والے کھانے کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ آج مجھ سے پھوپھو خوش تھی اور مجھے ہر کام میں آگے آگے کر رہی تھی، تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اپنا آپ اچانک سے اتنا اہم بن جانا کم از کم میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات، ورنہ تو پھوپھو اپنے کچن میں کسی کو گھسنے ہی نہیں دیا کرتی۔ میں نے چائے کا پانی ابلنے کے بعد اس میں چینی پتی ڈال کر اسے تھوڑا ابلنے دیا۔ اتنے میں چائے کے کپ صاف کر کے ٹرے میں رکھے اور پھر میں نے دودھ کے پیکٹ کھول کر چائے کے قہوے میں ڈالے اور چائے کو اچھی طرح سے پھینٹا۔ پھر ڈھکن سے پتیلے کو ڈھانپ دیا۔ فالتو جلتی لکڑیاں میں نے ہٹا دی اور کوئلے پر چائے کو دم پر رکھ دیا۔ پھر میں نے پھوپھو کے کہنے پر چائے کپوں میں ڈال کر باہر مجمع میں چائے تقسیم کرنے لگی۔ ساری رات مایوں میں کام کر کے ہی گزر گئی۔ پھوپھو کی بیٹیوں نے بالکل بھی کچن میں جھانک کر نہیں دیکھا۔ برتنوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا تھا۔ گھر کے لیے جانے لگی تو مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ ارے صفیہ، اس کو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اچانک پھوپھو سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ بس اب چلو نا، جا کر آرام کرو، رات بھی بہت ہو گئی ہے، امی نے پھوپھو کو کہا۔
آرام ہی کرنا ہے تو یہیں کر لو، اور اس کو تو بالکل بھی نہ لے کر جاؤ۔ آج مہندی ہے، لڑکیاں بالیاں ایک ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، لیکن اگر تم نے جانا ہے تو ضرور جاؤ، لیکن اسے تو یہیں چھوڑ جاؤ۔ پھپھو کی باتیں سن کر میرا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، دل چاہا کہ یہیں پر دھمال ڈالنا شروع کر دوں۔ میں تو خود امی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، پھپھو نے شاید میرے دل کی چوری پکڑ لی تھی، تو میں انہیں شکر گزار نظروں سے دیکھنے لگی۔ امی نے میری طرف ایک نظر دیکھا اور پھر مجھے یہیں رکنے کا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں جو ہی مایوں والے کمرے کی طرف بڑھی جہاں پر میری تمام کزن اور گاؤں کی لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پر گیت گا رہی تھی کہ اچانک مجھے پھپھو نے روک کر کہا، ارے شہزادی تم کہاں جا رہی ہو؟ برتنوں کا ڈھیر پڑا ہے، اسے دھو لو ورنہ صبح بڑی مصیبت ہوگی۔ کوئی برتن بھی ایسا نہیں ہے کہ صبح چائے بنانے کے لیے میسر ہو، ابھی دھو لو گی تو صبح مشکل پیش نہیں آئے گی چائے بنانے میں۔ ویسے بھی چائے تو تم بہت اچھی بناتی ہو، صبح کی چائے بھی تم نے ہی بنانی ہے۔ میں سعادت مندی کے ساتھ جی اچھا کہہ کر مسکراتے ہوئے برتنوں کے ڈھیر کی طرف بڑھی، حالانکہ میرا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ تھکاوٹ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کچن کی چار دیواری زیادہ اونچی نہ تھی کہ یہاں سے بیٹھ کر باہر سے ان کا منظر بآسانی نظر آ سکتا تھا۔ میں جو ہی برتن دھونے کے لیے بیٹھی تو مجھے چارپائی پر یوسف لیٹا ہوا نظر آ گیا۔ اسے چوری چوری دیکھتے ہوئے برتن کب اور کیسے دھلے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ برتن دھونے کے بعد بھی میں اسے دیکھتی رہی، حالانکہ وہ کمر دوسری طرف کر کے سو چکا تھا۔ صحن میں جا بجا چارپائیاں پڑی تھیں، گاؤں کی عورتیں کب کی جا چکی تھیں، لیکن مایوں والے کمرے سے ابھی بھی ڈھول کی تھاپ پر لڑکیوں کے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں اور یوسف کو دیکھتی رہوں، لیکن آخر کب تک میں یہاں بیٹھ سکتی؟ اس لیے میں چاروں ناچار اندر لیٹنے کے لیے چلی گئی۔ پھپھو کی بیٹی کی رخصتی ہوگی اور مجھ پر اتنی تھکن تھی کہ میں جب گھر واپس آئی تو تھکاوٹ سے مجھے بخار ہو گیا، لیکن اس بخار میں تپنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا، جو کم از کم اس نگوڑے عشق کی آگ سے تو کم ہی لگتا تھا۔ ایک رات اچانک میں نے امی اور ابا کو اپنے بڑے بھائی ندیم کا نام لیتے ہوئے سنا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ امی کہہ رہی تھیں کہ اگر آپ کی بہن اپنی بیٹی کی شادی ندیم سے کرنا چاہتی ہے تو اسے یوسف کے لیے شہزادی کا ہاتھ بھی مانگ لینا چاہیے۔ بالکل تم صحیح کہہ رہی ہو، اگر یہ شادی وٹے سٹے کی صورت میں ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ گھر کے بچے ہیں، گھر میں ہی ان کے رشتے طے ہو جائیں تو ہم بھی اس پریشانی سے نکل سکیں گے۔ امی ابا کی باتیں سن کر میں ساری رات خوشی سے جاگتی رہی اور ساری رات ہی مجھے یوسف کے سپنے ستاتے رہے۔ بالآخر میرے من کی مراد پوری ہو رہی تھی۔ امی اور ابا میری اور یوسف کی بات کرنے کے لیے پھپھو کے گھر گئے، لیکن پھپھو نے انکار کر دیا۔ یوسف تو اپنی ہی کسی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہے، پر وہاں ہم رشتے کی بات بھی چلا آئے ہیں۔ یہ خبر مجھ پر کسی قیامت کی بجلی کی طرح ٹوٹی تھی۔ یوسف کا رشتہ طے ہو چکا تھا، لیکن پھپھو نے یہ بات پہلے نہیں بتائی۔ انہوں نے مجھے شادی پر جس طرح ایک نوکرانی کی طرح سے استعمال کیا تھا اور میری تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملائے تھے، مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ مستقبل میں وہ مجھے اس گھر کی بہو دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن میرے سارے ارمان کسی ٹوٹے ستارے کی طرح میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ امی نے بھی شازیہ اور ندیم کے رشتے کی بات وہیں پر ختم کر ڈالی۔ میرے دل کو بھی سکون ہوا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ بھائی کو جو ہی اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ بھی بھر گیا۔ وہ شازیہ کو بے حد پسند کرتا تھا، چونکہ وہ گھر کا کماؤ پوت تھا، اس لیے ابا امی اس کی عزت کو ٹال نہ سکے اور ایک بار پھر پھپھو کے گھر شازیہ کے رشتہ مانگنے کے لیے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرے بھائی کا رشتہ شازیہ کے ساتھ نہ ہو۔ میں نے امی کو صاف منع کر دیا، لیکن ظاہر ہے میرے گھر میں کہاں چلتی تھی۔ امی اور ابا نے میری ایک نہ مانی اور وہ اگلے دن ہی پھپھو کے گھر چلے گئے۔ پھپھو نے ان کا خیر مقدم کیا اور خوشی خوشی شازیہ کا رشتہ ندیم بھائی کے ساتھ طے کر دیا۔ ندیم بھائی کا رشتہ طے ہو گیا، دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر کے کام سے لے کے شادی کی تیاری تک میں نے کسی بھی معاملے میں کوئی خاص حصہ نہیں لیا، بلکہ میں تو کپڑے بھی نہیں بنانا چاہ رہی تھی، تو بھائی نے زبردستی میرے لیے سوٹ خریدے تھے۔ شادی شروع ہو چکی تھی، اس دوران کئی بار یوسف دکھائی دیا تو میرے دل سے ہوک سے نکلی تھی۔ شازیہ بھابھی بن کر ہمارے گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی۔ میں اسے شدید ناپسند کرتی تھی، لیکن ناپسندیدگی کے باوجود ہم ایک ہی گھر ایک ہی چھت کے نیچے، لہٰذا زیادہ دیر تک لا تعلقی یا بات چیت کے بغیر وقت گزارنا آسان نہیں تھا۔ اس کی عادتیں وہی پرانی تھی جو میرا اکثر دل خراب کیا کرتی تھی۔ وہ چونکہ بہت خوبصورت تھی، گاؤں کی ہر عورت جو اسے دیکھنے آتی اس کی خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہ رہتی، تو وہ اور بھی مغرور سی ہوگی۔ اسے اپنی سرخ اور سفید رنگت کا گھمنڈ تھا۔ وہ ایک دن باتوں باتوں میں مجھے جتا رہی تھی کہ یوسف کو تو گوری چٹی لڑکیاں پسند ہیں، وہ کالی کلوٹی لڑکیوں کو گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ وہ سیدھا سیدھا مجھ پر اٹیک کر رہی تھی اور میں یہ بات اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ میرے دل میں پہلے ہی بہت گہرے کھاؤ تھے، لیکن شازیہ کی بات نے تو جیسے دل ہی چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں جو پہلے ہی یوسف کے غم میں ادھموئی ہوئی جا رہی تھی، یہ باتیں سن کر لگا کہ جیسے بہت زور سے مجھے کسی نے زمین پر منہ کے بل گرا دیا ہو۔
میرے دل میں شازیہ کے لیے نفرت بڑھنے لگی۔ میرا دل یہ شدت سے چاہنے لگا کہ میں شازیہ کو مار ڈالوں یا پھر زہر دے دوں۔ میری عمر اب 25 سال ہو گئی تھی، لیکن اب تک میرا کوئی رشتہ نہ ہوا۔ تو بھابھی جو پہلے رنگ کی وجہ سے مجھے تانے دیا کرتی تھی، اب وہ مجھ پر یہ بھبی کسنے لگیں کہ تو اتنی بدصورت ہے، تجھ سے کون شادی کرے گا۔ ایک تو میری شادی نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے بھابھی کے یہ بھونڈے مذاق مجھے جینے نہیں دیا کرتے۔ امی سے شکایت کروں تو وہ اکثر مجھے ہی ڈانٹ کے چپ کروا دیا کرتی۔ وہ خود بھی شازیہ سے الجھنے سے گریز کیا کرتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ندیم بھائی کا جھکاؤ شازیہ کی طرف بہت تھا۔ وہ اپنی بیوی کے خلاف کوئی بھی بات گھر میں سننے کا روادار نہیں تھا، بلکہ اس نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر شازیہ یہاں تنگ ہوئی تو میں اسے شہر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور امی اور ابا جہاں چپ ہوئے وہاں مجھے بھی انہوں نے ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا، کیونکہ ندیم بھائی اس گھر کے واحد کفیل تھے اور امی ابا انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرا دل اکثر یہ چاہتا تھا کہ میں کسی دیوار کے ساتھ ٹکر مار کر اپنے دماغ کو لہو لہان کر لوں تاکہ شازیہ کی باتیں مجھے پریشان نہ کر سکیں، لیکن شازیہ کی زندگی میں یہ باتیں کہاں رک سکتی تھی۔ وہ آتے جاتے مجھ پر میرے رنگ اور صورت پر گھٹیا باتیں کیا کرتی اور اسے برداشت کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے کنویں کا پانی خشک ہو گیا۔ پانی کی بڑی تنگی ہو گئی تو میں اور شازیہ دونوں مل کر گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک کھیت کے قریب کنویں سے پانی بھر کر لانے لگے۔ شازیہ کو اپنی رنگت کا بہت احساس تھا۔ دھوپ میں جلتے ہوئے وہ اکثر کہتی کہ دیکھو نا، اتنی گرمی میں میری رنگت تو جل رہی ہے، تمہارے رنگ پر تو خیر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور پھر وہ غرور سے ہنسنے لگتی۔ آخر کب تک میں برداشت کرتی؟ اور ایک دن اچانک میں نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ جس دن ہم کنویں سے پانی بھرنے کے لیے گھر سے نکلے تو میں بہت محتاط انداز میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور جب میں نے دیکھا کہ دور دور تک کوئی نہیں ہے تو میں نے اسے پیچھے سے دھکا دیا اور وہ کنویں میں جا گری۔ میں وہیں کھڑی اسے آرام سے ڈوبتا ہوا دیکھتی رہی، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مکمل ڈوب چکی ہے تو میں نے شور مچا دیا۔ بھابھی کی میت پر بھائی رو رو کر کہنے لگا کہ جس نے میری بیوی کو نظر لگائی آج رات ہی اس پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ میں ڈر گئی اور رات اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ میں اکثر شازیہ کو خواب میں دیکھتی اور ڈر کے مارے چیخے مار کر اٹھ جایا کرتی۔ گھر والے میری عجیب و غریب باتوں پر پریشان رہنے لگے۔ جبکہ میں کہتی کہ شازیہ کو میں نے صحن میں کنویں کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا ہے تو امی ابا رو پڑتے۔ ایک دن مجھے بھائی کے کمرے سے بھابھی کے ہنسنے کی آواز آئی تو میں فوراً بھائی کے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن جو ہی کمرے میں جھانکا دل بند ہونے لگا، کیونکہ سامنے شازیہ سفید لباس پہنے بھائی کی چارپائی پر بیٹھی تھی اور مجھے دیکھتے ہی بولی کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو جتنی اوپر سے بدصورت ہے اتنا ہی تیرا دل بھی بدصورت ہے۔ اور پھر وہ اٹھی اور میری طرف بڑھنے لگی۔ اس نے میرا گلا اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہی تھا کہ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میں کسی سے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میں سب کو یہی کہہ رہی تھی کہ یہ شازیہ کھڑی ہے، مجھے اس سے بچا لو۔ میری حالت کے پیش نظر بھائی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جس کے مشورے پر مجھے مینٹل ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ میری کنڈیشن ایسی نہ تھی کہ مجھے گھر واپس لایا جا سکتا۔ میرے انتہائی جذباتی اقدام نے مجھے آج اس مقام پر لا پٹخا تھا جہاں میں اپنے امی ابا جیسے پیارے رشتوں سے بھی دور ہو گئی تھی۔ میں یہاں کب تک رہوں گی؟ میں نہیں جانتی کہ مجھے اکثر دورے پڑتے ہیں جب جب شازیہ مجھے نظر آتی ہے۔ اب مینٹل ہاسپٹل ہی میں میرا زندگی کا سورج غروب ہوگا، اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اللہ کی بنائی صورت اور رنگ پر کسی کا مذاق نہ اڑائیں کہ اگلا اس حد تک آ جائے کہ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر دوسرے کی زندگی کو جہنم بنا دے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔